بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں ان کی رہنمائی کے لیے گاہ بگاہ اہم امراض جو آج ہمارے معاشرے میں کثرت سے پائے جا رہے ہیں رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ عزیز دوستو، آج اسی طرح کی ایک بیماری جو بلڈ پریشر کے نام سے جانی جاتی ہے، ہم ضروری اور مناسب سمجھتے ہیں کہ اپنی ناظرین کی خدمت میں اس حوالے سے بھی رہنمائی کریں۔ بلکہ ہماری پہلی ویڈیو بعض دوستوں نے جب ان کو دیکھا تو وہ بہت انہوں نے ان کو پسند کیا اور درخواست کی کہ ہمارے سامنے کچھ بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو میں نے ان سے وعدہ کر لیا اور انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں ابھی بلڈ پریشر کے حوالے سے ہی بات چیت کروں گا۔ عزیز دوستو، ایک بات تو یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں آج بلڈ پریشر کی جیسی بیماری بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ بڑے بوڑھے، بچے، جوان، خواتین سبھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور عام طور پر اس بیماری کی جو وجہ اور سبب بیان کیا جاتا ہے، خواتین میں تو ایک مانع حمل ادویہ کا استعمال ہے۔ مانع حمل یعنی حمل کو روکنے کے لیے جو ادویہ استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی اکثر بلڈ پریشر کا باعث بن جاتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور سبب جو آج ہمارے معاشرے میں اس بلڈ پریشر کا بن رہا ہے وہ کولیسٹرول کا شریانوں کے اندر جم جانا ہے۔ عزیز دوستو، کولیسٹرول وہ جن چیزوں سے اس کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے وہ سگریٹ نوشی، شراب اور اسی طرح نشہ آور چیزوں کا زیادہ اور کثرت سے استعمال ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں کیونکہ جس طرح فاسٹ فوڈ اور تیز مرچ مسالہ جات کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں کولیسٹرول کے بڑھنے کا باعث بن جاتی ہیں۔ اور وہی ہمارا کولیسٹرول جب شریانوں کے اندرونی طرف جم جاتا ہے اور شریانوں میں بھی سکیڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو دل کے لیے خون کو پوری باڈی کے اندر آسانی اور سہولت کے ساتھ پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ دل تو اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ بلڈ کو پریشر میں لاتا ہے، بلکہ راستے میں جو موجود کولیسٹرول ہوتا ہے یا کوئی سدہ اور رکاوٹ ہوتی ہے اس کو دور کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ بلڈ کو پریشر میں لاتا ہے۔ یہاں بھی ایک غلطی بہت کی جاتی ہے کہ ضرورت تو اس بات کی ہوتی ہے کہ راستے میں موجود رکاوٹ کو دور کیا جائے، اور دل کی اس عمل کو جو فطرت نے اس کو دیا ہے کہ وہ خود زور لگا کر اس راستے کی رکاوٹ کو دور کر رہا ہے، ہم اس کی سپورٹ کریں، اس کی مدد کریں، یعنی اس میں مزید پریشر پیدا کریں تاکہ وہ راستہ بالکل صاف ہو کر، شریانے بالکل صاف ہو کر نارمل طریقے سے پوری باڈی میں خون پہنچنا شروع ہو جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں بھی ایک طریقہ علاج میں بہت بڑی غلطی یہ برتی جاتی ہے کہ دل کے ہی عمل کو سلو کر دیا جاتا ہے، سست کر دیا جاتا ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں پانی کے لیے پائپ وغیرہ بچھائے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ان میں زنگ جمنا، ان میں جو کائی ٹیپ جمنا، مواد کا رکنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی کی سپلائی انتہائی متاثر ہو جاتی ہے۔ اب موٹر جو پانی کو کھینچ کر وہ ان پائپ کے ذریعے سے اوپر ٹینکی میں پہنچا رہی ہے، اور ٹینکی کے ذریعے سے وہ پانی پورے گھر میں پہنچ رہا ہے۔ اب راستے میں زنگ کی وجہ سے یا کسی اور رکاوٹ کی وجہ سے پانی کی رفتار بہت سلو اور سست ہو جاتی ہے۔ اب اس کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ پمپ کی رفتار سلو کر دیں، کہ وہ جو ہے جس اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ پانی اوپر ٹینکی میں پہنچا رہا ہے اور ٹینکی سے جس رفتار کے ساتھ پانی آ رہا ہے اب اسی کی رفتار کو کم کر دیں۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے۔ اور دوسرا جو درست طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان پائپس کے اندر جو رکاوٹ پیدا ہو چکی ہے اس کو دور کریں۔ آپ پیچھے سے پریشر کچھ ایسا لگائیں یا ان نالیوں کے اندر جو ہیں ان کو کسی طریقے سے ان کے مواد کو تحلیل کریں اور وہ وہاں سے
نکل جائے اور وہ نالیاں صاف ہو جائیں اور پانی پوری طرح باڈی میں پہنچنا شروع ہو جائے۔ تو درست طریقہ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہی ہے کہ ان کے اندر موجود اس رکاوٹ کو دور کیا جائے، یہ درست طریقہ کار ہے۔ لیکن آج کل یہ نہیں اختیار کیا جاتا، کیونکہ ہر آدمی عجلت سے بلڈ پریشر کو جب وہ ڈاکٹر سے سنتا ہے کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے تو وہ فوراً گھبرا کر کہ مجھے کہیں برین ہیمریج نہ ہو جائے یا فالج نہ ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے، ڈاکٹر بھی اس کو ڈراتے ہیں، بجائے اس کی صحیح رہنمائی کرنے کے الٹا اس دل کے پمپ کو کمزور اور سست کر دیا جاتا ہے۔ ایسی ادویہ دی جاتی ہیں کہ اس کا عمل کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ دل خود کمزور ہونا، بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دل فیلئر تک بات پہنچ جاتی ہے کہ دل اپنا عمل ہی چھوڑ دیتا ہے اور انسان اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اگر آپ اس حوالے سے درست علاج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو کمزور نہ کریں، اپنے راستے میں موجود کولیسٹرول، شریانوں میں موجود سدے، جن غذاؤں سے، جن ادویہ سے بن رہی ہیں، آپ ان کو ایک دفعہ روک دیں۔ اور یہ بات بھی آپ اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں کہ کولیسٹرول کو، جس کو آپ آسان لفظوں میں چربی کہہ لیں، اس کو تحلیل کرنے والی چیز وہ کیا ہے؟ حرارت ہے۔ آپ آگ کے اوپر چربی کو رکھیں، ہنڈیا کو آپ رکھتے ہیں جس میں گوشت بھی ہوتا ہے، چربی بھی ہوتی ہے، تو آگ اسے فوراً تحلیل کر دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم خون کے اندر حرارت پیدا کریں، حرارت کے ذریعے سے خود بخود وہ چربی پگھلنا، کولیسٹرول تعلیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن عموماً لوگ ڈر کر اور ڈاکٹروں کی بھی غلط انفارمیشن کی وجہ سے کہ وہ گرم چیز نہیں کھانی، نمک سے روک دیا جائے گا، ایک سبب یہ قرار دیا جاتا ہے کہ نمک کا زیادہ استعمال کولیسٹرول کا باعث بنتا ہے۔ نمک کا استعمال جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر کا باعث بنتا ہے۔ لیکن عزیز دوستو، میں آگے چل کر بات کروں گا کہ ہائی بلڈ پریشر یقیناً جو ہے وہ نمک کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے غدود میں، گلینڈز میں، گردوں میں سوزش ہو جائے، اس کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے وریدوں کا عمل، شریانیں آپ کے وہ جسم کے پائپ اور نالیاں ہیں جن کے ذریعے سے خون آپ کے جسم میں پہنچتا ہے، اور وریدیں آپ کے وہ گویا کے جسم کے پائپ اور نالیاں ہیں جن کے ذریعے سے استعمال شدہ خون واپس دل میں آتا ہے۔ تو اگر ایسا ہو جائے کہ وریدوں کا عمل سست اور کمزور ہو جائے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کے جسم میں حرارت ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے، جی حرارت جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وریدوں کا عمل سست اور کمزور ہو جاتا ہے، ان میں رکاوٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اصل اور حقیقی بلڈ پریشر ہوتا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں کم ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج جس بلڈ پریشر کی ریشو زیادہ ہے وہ پہلے والا ہے کہ ہمارے شریانوں کے اندر سدے، رکاوٹ، چربی، کولیسٹرول پیدا ہو چکا ہے۔ تو اس کو تحلیل کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیز دوستو۔ جب ہم اس کا علاج کریں گے تو آپ اس کے علاج میں نمک کا استعمال ہے۔ نمک چربی کو پگھلاتا ہے، وہ حرارت پیدا کرتا ہے، وہ جسم کے اندر خون کو پتلا کرتا ہے، جس کی وجہ سے مستقل جو ہے میں نے الحمدللہ کئی ایک پیشنٹ کا علاج صرف نمک سے کیا، ڈرائی فروٹ ان کو کھلا کر کیا۔ تو گرم اغذیہ کھائیں، اگر آپ کے جسم میں حرارت کی کمی ہے تو اس کو پورا کریں، تو اللہ کے فضل سے آپ اس بیماری سے مستقل چھٹکارا پا لیں گے۔ اور اگر آپ کے جسم میں حرارت کی زیادتی ہے اور جس کی وجہ سے اکثر بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، گردوں میں سوزش ہو رہی ہے، وریدوں میں سکیڑ پیدا ہو رہا ہے، تو آپ اس کے لیے ہمارا یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو، اور اس کے نتیجے میں آپ اس بیماری سے چھٹکارا پائیں گے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ چھوٹی چندن، جس کو اسرول بھی کہا جاتا ہے، وہ لے لینی ہے۔ کشنیس، جس کو خشک دھنیا بھی آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں، اور اسی طرح سندل سفید اور گل سرخ یعنی گلاب کا پھول، یہ 4 چیزیں آپ لے کر برابر وزن ان کا صفوف بنائیں، اور آپ اس کو فل سائز کا کیپسول بھر کر صبح، دوپہر، شام، اگر عمر زیادہ ہے تو دن میں 4 مرتبہ آپ اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے چند دن ہی کے استعمال سے آپ کو بلڈ پریشر جیسی موذی بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے دوست حکیم عثمان غنی کو۔ شکریہ۔